بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں جانیں گے کائنات کے سب سے بڑے فتنے کے بارے میں، یعنی دجال کے بارے میں۔ یہ دجال کون ہے؟ دجال کس شخصیت کا نام ہے؟ دجال کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی؟ دجال کے ماں باپ کون ہیں؟ اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دجال موجود تھا؟ دجال اس وقت کہاں ہے اور دجال اس دنیا میں کب ظاہر ہوگا؟ تو ان تمام باتوں کو اس ویڈیو میں جانیں گے، تو ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دجال اس دنیا میں ظاہر نہ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دجال کی ظاہری شکل و صورت کے بارے میں ارشاد فرمایا، دجال کا قد چھوٹا ہوگا اور وہ بدصورت ہوگا اور ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اور دونوں پیر اس کے ٹیڑھے ہوں گے اور اس کے بدن میں بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے سر کے بال گھنگرالے ہوں گے اور اس کا رنگ سرخ یا گندمی ہوگا اور اس کی ناک طوطے کی چونچ کی طرح ٹیڑھی ہوگی۔ اور دجال کی سب سے بڑی نشانی، یعنی کہ سب سے واضح نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا اور کافر اور منافق لوگ اس کو نہ پڑھ سکیں گے۔ دجال جب ظاہر ہوگا تو لوگوں کے سامنے بہت پرہیزگار بن کر رہے گا تاکہ لوگ اس کی زیادہ سے زیادہ پیروی کریں، لیکن حقیقت میں یہ کافر ہوگا اور ظالم ہوگا۔ سب سے پہلے یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، جب اس کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی اس کے بعد یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال کے پاس بے شمار طاقت اور بے شمار دولت کے خزانے ہوں گے۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کی شعبدے بازی دکھائے گا۔ یہ آسمان کو حکم دے گا تو آسمان سے بارش ہونے لگے گی، یہ زمین کو حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی۔ اس وقت دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے انہیں مالا مال کر دے گا اور وہ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، اور جو لوگ دجال کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے اور اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو یہ انہیں قتل کر دے گا۔ دجال بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے اس زمین میں گردش کرے گا اور پوری دنیا میں گھومے گا، اور دنیا کے تمام کافر اور اسرائیلی دجال کی حمایت کریں گے اور دجال کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، لیکن جو ایمان والا ہوگا اس کو پہچان لے گا اور اسے ماننے سے انکار کر دے گا۔ دجال پوری دنیا میں فتنہ و فساد پھیلانے کے بعد مکہ شریف اور مدینہ شریف کا رخ کرے گا۔ جب یہ مکہ شریف میں داخل ہونا چاہے گا تو اسے مکہ شریف میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، تو مکہ شریف سے ذلیل و خوار ہو کر مدینہ شریف کی طرف یہ رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ شریف کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ موجود ہوگا جو کہ اس دجال کو مدینہ شریف میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت دجال مکہ شریف اور مدینہ شریف کے باہر ہی سے ایک چیخ مارے گا، تو اس وقت مکہ اور مدینہ کے اندر جو لوگ منافق ہوں گے وہ اس کی آواز سن کر مکہ شریف اور مدینہ شریف سے باہر نکل آئیں گے اور دجال کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ آخرکار حضرت امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا۔ اس وقت دجال کا لشکر دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوگا۔ پھر مسلمانوں اور دجال کے لشکر میں بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ میں دجالی ہار جائیں گے اور دجال کے لشکر کو بہت بری شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈر کر فلسطین کی طرف بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے مقام لط پر اس کو پکڑ لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے دجال کو قتل کر دیں گے۔ محترم حضرات، دجال کی پیدائش کے بارے میں مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے، جب مسلمانوں نے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی تو انہی دنوں میں مدینہ شریف کے اندر ایک یہودی عورت نے ایک ایسے بچے کو جنم دیا جو پیدائشی کانا تھا۔ پیدائش کے اعتبار سے یہ بچہ عجیب و غریب تھا۔ بچپن میں یہ بچہ مدینہ شریف کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور دھیرے دھیرے یہ بچہ مدینہ شریف میں مشہور ہونے لگا اور اس بچے نے اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ کر دیا۔ یہ بچہ لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب باتیں کرنے لگا۔ جب اس کی ماں کو اس بات کا علم ہوا تو اس کی ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنے بیٹے کا سارا حال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا، اور اس بچے کی ماں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ اس بچے کو دیکھیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس بچے کا معائنہ کرنے کے لیے اس کے گھر کی جانب روانہ ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچے کو انصاری بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس بچے کا نام ابن سیاد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ
حضرت عمر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے قریب گئے اور اس کی کمر پر ایک ضرب لگائی اور اس بچے یعنی کہ ابن سیاد سے فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسالت کا انکار کیا اور کہا میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تو کیا دیکھتا ہے؟ تو ابن سیاد نے کہا میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے فرمایا وہ ابلیس کی ایک چال ہے۔ پھر ابن سیاد نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو تیرا معاملہ الٹا ہو گیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا میں نے تیرے لیے دل میں ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دل میں لفظ دخان چھپایا تھا۔ ابن سیاد نے دخان کہنے کی بھرپور کوشش کی لیکن یہ لفظ ادا کرنے کی اسے توفیق نہ ملی، وہ صرف دخ دخ ہی کہہ سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھٹکار ہے تجھ پر، تو اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھ سکے گا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضور مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن کو اڑا دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اگر یہی دجال ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکو گے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اسے قتل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مدینہ شریف کے لوگ ابن سیاد کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ بعض شیاطین اس کے پاس آتے تھے اور اسے عرش الہی کی خبر دیتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے، اور بعض لوگ ابن سیاد ہی کو دجال مانتے ہیں اور کچھ صحابہ کرام کا بھی یہی خیال تھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہی اس بات کا اقرار کیا کرتے تھے اور نہ ہی اس بات سے انکار کرتے تھے۔ ابن سیاد کے اندر ایسی بہت ساری نشانیاں موجود تھیں جو ہو بہو دجال کی نشانیاں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں کچھ صحابہ کرام بھی ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، اور بعض مفسرین کا یہ قول ہے کہ ابن سیاد ہی وہ شخص ہے جو قرب قیامت دجال بن کر ظاہر ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ابن سیاد مجھ سے کہنے لگا کہ میں دجال کے والدین کو بھی جانتا ہوں اور دجال کو بھی جانتا ہوں۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن سیاد سے کہا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ تو ابن سیاد نے کہا اگر مجھے دجال بنایا گیا تو میں اس بات کو ناپسند نہ کروں گا کہ میں دجال بنوں، یعنی کہ میں دجال بننا پسند کروں گا۔ وہیں پر بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعد میں ایمان لے آیا تھا، بلکہ دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جن اور انسان کے ملاپ سے پیدا ہوا تھا اور اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا، اور دجال کو ایک جزیرہ کے اندر قید کر دیا گیا تھا، اور آج بھی یہ دجال اسی جزیرہ کے اندر قید ہے۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں حضرت امام زرکاری کا بیان ہے کہ دجال وہ فتنہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیدا فرمایا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا تھا، اور دجال کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا گیا۔ محترم حضرات، حقیقت تو یہ ہے کہ دجال قرب قیامت ظاہر ہوگا۔ دجال کی ساری نشانیاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں مل جاتی ہیں، لیکن یہ دجال کہاں ہے، کیسے پیدا ہوا اور اس کے حقیقی ماں باپ کون ہیں، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ دجال کون ہے اور کیسے پیدا ہوا۔ ہمیں بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچائے اور ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت عطا فرمائے، اور ہم سب کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ دجالی فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو پانے کے لیے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔